يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبیل. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہیں، جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، پالن ہار، مدبر اور رازق ہے۔ آپ جانتے ہیں کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں۔ وہی اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک ہے، پالنہار اور مدبر ہے، کوئی بھی اس کا کسی بھی قسم کا شریک نہیں۔ بعدہ درد و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قبل اس کے کہ اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھوں، ایک بات جو کئی دنوں سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب جمعہ کے لیے ہم آتے ہیں مسجد میں، جب جمعہ کے لیے داخل ہوتے ہیں، جمعہ کا دن ہوتا ہے اور جمعہ کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمیں اذان کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ کن کے لیے بول رہا ہوں میں؟ جو لوگ اس حالت میں آتے ہیں کہ اذان ہونے والی یا ہو رہی ہے، تو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ابھی اذان ختم ہو جائے، پھر اذان کے بعد سنت پڑھیں گے۔ شیخ صالح فوزان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان جمعہ کے روز مسجد میں اس حالت میں آئے کہ اذان ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، تو وہ اذان کے لیے رکے نہ، وہ 2 رکعت سنت پڑھے اور جمعہ کے خطبے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ خطبہ جمعہ سننا یہ واجب۔ باقی دنوں میں اگر آدمی آئے تو جواب دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جمعہ کے روز عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ کر کھڑے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر اذان پوری مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ آئیں، پہلے تو کوشش یہ رہے کہ نماز اذان سے پہلے آئیں، کیونکہ جو رجسٹر میں نام لکھا جا رہا ہے ہمارا، جو فرشتے جمعہ کے دن رجسٹر میں نام لکھ رہے ہیں، وہ کن کا لکھ رہے ہیں؟ جو لوگ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آئیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور جس کام کے لیے جا رہے ہیں آپ کا نام ہی نہیں وہاں پر آ رہا ہے رجسٹر میں، تو آپ کس قدر 1-2 منٹ سے آپ پیچھے ہیں تو کس قدر محرومی کا شکار ہو جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ آخر میں آتے ہیں ایک 25 پہ ایک 30 پہ، ان کا تو الگ مسئلہ ہے،
انہوں نے اپنا سیٹ کر لیا ہے کہ چونکہ 1:30 پہ جمعہ ختم ہوتا ہے تو 5 منٹ پہلے چلو اور جلدی سے فارغ ہو کر آ جاؤ. لیکن جو لوگ اذان ہونے کے بعد جسٹ پہنچتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا جو آپ ترتیب اپنی صحیح کریں, شیڈول اپنا مناسب بنا لیں اچھے سے, تو یہ آپ جو 2 منٹ لیٹ ہو رہے ہیں اور آپ کا نام جو رجسٹر میں لکھنے سے رہ جا رہا ہے وہ نام لکھنے سے نہیں رہے گا اور آپ اذان سے پہلے پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ خطبہ جمعہ بھی صحیح سے سنیں گے اور آپ کا نام بھی رجسٹر میں لکھ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں صحیح عمل کی توفیق دے. میرے بھائیوں, ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے, یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کے لیل و نہار کو عیش اور آرام سے گزارے اور بڑھاپا سکون و اطمینان کے ساتھ گزارے, اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان صبح سے شام اور شام سے رات کر دیتا, وہ مسلسل جد و جہد کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آسائشیں اور سہولتیں اس کو حاصل ہو سکیں. اور یہ فطری تقاضا بھی ہے. اسلام نے بھی آسودگی کے حصول سے منع نہیں کیا ہے, البتہ صرف دنیاوی مال و متاع جمع کرنے کے دھن میں اس زندگی کو بھلانے سے شریعت نے منع کیا ہے جہاں ہم اور آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں. آپ کمائیں, دنیا گزاریں, دنیا کا جو عیش و آرام ہے اس کو بھی حاصل کریں, لیکن اس کو کمانے کے چکر میں اس زندگی کو نہیں بھولنا ہے جس زندگی میں ہم اور آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں, آخرت کی زندگی. یہ دنیا دارالعمل ہے, عمل کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. ایک انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, اللہ کی عبادت اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. دنیا میں اسی لیے ہم لوگ آئے نا کہ اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دیں اس سے فائدہ اٹھائیں, خالص اللہ کی عبادت کریں, اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں اور نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے. مگر ہم میں سے بہت سارے لوگ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں, آخرت کی زندگی کو بھول جاتے ہیں, دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور دنیا کمانے میں لگ جاتے ہیں اور دنیا میں اس قدر دل لگا لیتے ہیں کہ ہم اور آپ یا ہم میں سے بہت سارے لوگ مرنا بھول جاتے ہیں. انسان دنیا میں اتنا مست ہو جاتا ہے, دنیا بنانے میں, دنیا کمانے میں, دنیا پانے میں, دنیا حاصل کرنے میں انسان اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ وہ ہم یا ہمارے جیسے بہت سارے لوگ حقیقت میں مرنا ہی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے. میرے بھائیو, دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ہم دنیا کو جتنی اہمیت دیتے ہیں, ہم دنیا کو جتنا اہم سمجھتے ہیں, ہم دنیا کے پیچھے جتنا بھاگ رہے ہیں, ہم دنیا کمانے میں جس قدر لگے ہوئے ہیں اور دن اور رات سب کچھ ایک کیے ہوئے ہیں, اور دنیا بنانے کے لیے, دنیا کمانے کے لیے, دنیا سمیٹنے کے لیے, دنیا کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے ہم اور آپ ہر قربانی دینے کو تیار ہیں, ہر قربانی دینے کو تیار ہیں. مگر کیا حقیقت میں دنیا کی وہ حیثیت ہے, وہ حقیقت ہے, وہ اہمیت ہے جو ہم اور آپ دے رہے ہیں؟ اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کیا اہمیت ہے, اس دنیا کی کیا قدر ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا جس طرح اور جس قدر ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں,
اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی اس دنیا کی کوئی اہمیت ہے یا اتنی اہمیت ہے جتنا ہم اور آپ اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ تو دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا کہتا ہے کہ دنیا کھیل اور تماشا ہے. یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے. فرمایا رب کریم نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، کہ دنیا محض کھیل اور تماشا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کی زندگی ہی اچھی زندگی اور بھلی زندگی ہے. اور آگے فرمایا دوسری جگہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا صرف کھیل اور تماشا ہے، صرف کھیل اور تماشا ہے. اور ایک جگہ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال، کہ جان لو اے لوگو، جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور زینت کی چیز ہے. دنیا ایک زینت کی چیز ہے. وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کی جگہ ہے. اس سے زیادہ اس دنیا کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں. تو جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس دنیا کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، جس دنیا کے پیچھے ہم اپنا سب کچھ قربان کیے ہوئے ہیں، جس کو کمانے کے چکر میں ہم حلال اور حرام کا فرق تک بھول چکے ہیں، اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنی نہیں ہے جتنا ہمارے نزدیک. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، کچھ لمحے کی زندگی ہے. اور یہ مال، یہ اولاد، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی جس کے چکر میں ہم پریشان ہیں اور جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس اولاد زیادہ ہے، کسی کے پاس پراپرٹی زیادہ ہے تو وہ کامیاب انسان ہے. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ مال، یہ اولاد، یہ صرف دنیاوی زینت کی چیزیں، اور یہ سب کچھ یہیں ختم ہونے والا ہے. یہ جن اولاد کے لیے، جن آنے والی نسلوں کے لیے ہم حرام اور حلال کا فرق چھوڑ کر کمائے جا رہے ہیں، پراپرٹی بنائے جا رہے ہیں، مال جمع کرتے جا رہے ہیں، اتنا جمع کر رہے ہیں کہ آنے والی کئی نسلیں اس کو سنبھال سکیں، حلال حرام کا فرق ہم بھول چکے ہیں. یہ مال، یہ اولاد ہماری سانس بند ہو جائے نا، اس کے بعد یہ مال اولاد ہمارے کچھ بھی کام آنے والے. آپ جمع کرتے رہیے، آپ پراپرٹی بناتے رہیے کہ میرے سب بچوں کو ایک ایک گھر، ایک ایک دکان ہو جائے تاکہ میں جاؤں تو اس دنیا سے میرے بچوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. آپ جائز طریقے سے کمائیے، شریعت مال کمانے سے منع نہیں. آپ جائز طریقے سے کمائیے، شریعت مال کمانے سے، پراپرٹی بنانے سے شریعت نے کبھی منع نہیں کیا. آپ دوسروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ناجائز طریقے سے مال نہیں کما رہے ہیں، تو شریعت نے کبھی بھی زیادہ مال کمانے سے نہیں منع کیا. آپ کمائیے، خوب کمائیے، بلینئر بنیے، آپ خوب کمائیے، شریعت منع نہیں کرتے. لیکن ناجائز طریقوں سے مال کمانا اور اس قدر لالچ اور حرص بڑھ جانا کہ اپنی بہنوں کا حصہ بھی ہم اٹھا کر زبردستی جو بہنوں کی وراثت ہے اس کو بھی ہڑپ لیں اور اپنے بچوں کو دے دیں اور اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کر لیں تاکہ ہمارا بچہ اور اس کے بچے آنے والے دنوں میں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، ہمارا بچہ مکمل سیٹ ہو جائے. یہ بچے، آپ کا جنازہ اٹھتا ہے نا تو آپ کے جنازہ اٹھنے کے بعد یہ بچے جائیداد کے لیے لڑائیاں کرنے لگتے ہیں، اور آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ بچے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کے لیے یہ بچے دعائیں کریں گے مغفرت کی، آپ کے جائیداد میں سے صدقہ و خیرات دیں گے. وہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ کا جنازہ اٹھتے ہی. تو اگر آپ کما رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو حلال طریقے سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ حرام طریقے سے اپنی دنیا سیٹ کرتے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اور یہ مال، یہ اولاد جس کے لیے ہم پریشان ہیں وہ ہمارے آخرت میں کوئی کام نہیں آنے والا. آخرت میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ کیا ہے؟ نیک اعمال. نیک اعمال.
نیک اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی زینت کے سامان ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید کے لحاظ سے بہتر ہے۔ یعنی آپ کو اگر امید لگانا ہے آخرت میں کسی چیز پر تو اپنی نیکیوں پر لگائیے، اپنی نیکیوں سے آپ امید کریے کہ وہ آپ کو کام آئیں گی۔ آپ مال اولاد کے چکر میں نہ رہیں کہ مال اولاد آپ کو کام آئیں گے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اسی طرح یہ دنیا جس میں جس کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں ہمیشہ رہنے آئے ہیں، ہمیں تو جم کے رہنا ہے، ہم جیسے چاہیں ویسے رہیں، آزادی سے رہیں، جیسے چاہیں جئیں، جو من کرے وہ کریں، نہیں، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ مومن اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں زندگی گزار سکتا۔ اس کو ہر لمحہ، مومن کو ہر لمحہ، ہر اسٹیپ، ہر قدم شریعت اور اللہ کے مطابق لینا ہے۔ اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ مومن قید خانے میں، اور قیدی اپنے من کی زندگی نہیں گزارتا ہے۔ جیل میں کوئی آدمی ہو تو وہ کتنا بڑا قیدی ہو، وہ اپنے من کی زندگی نہیں گزار سکتا، تو مومن بھی اس دنیا میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو وہ اپنے من کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ جگہ جگہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ شریعت کا اس بارے میں کیا ہوگا۔ اس چیز کے تعلق سے شادی کرنے جا رہا ہے بچے کی، تو شادی میں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا رسومات غلط ہے، کیا کیا صحیح ہے، اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے۔ کوئی کاروبار کرنے جا رہا ہے تو اس کو دیکھنا ہے کہ یہ چیز جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، کیونکہ مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اور اگر وہ اللہ کے حکم کو پیچھے کر دے، اپنی منمانی زندگی گزارنے لگ جائے تو مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں۔ مومن اپنے من کی زندگی نہیں گزارتا، تو یہ دنیا مومن کے لیے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانے جیسا ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جس طرح قید خانے میں ایک آدمی زندگی گزارتا ہے، اسی طرح ہمیں اور آپ کو بھی زندگی گزارنا چاہیے۔ اسی طرح دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے، دیکھیں آپ، بارہا آپ نے بات سنی، یہ حدیث سنی کہ دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک مچھر پکڑ لیں، اس کا پر دیکھ لیں کتنا بڑا ہے، اور یہاں نفی کا جملہ ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، مطلب یہ کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی، جس میں ہم اور آپ لگے ہوئے ہیں، آنکھ بند کر کے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کافر ترقی پر کیوں ہے، کافر کو یہ کیوں مل رہا ہے، کافر کو وہ کیوں مل رہا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا میں، دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر حساب لے گا کافر کا، اوپر اس کو جو بھی کفر کر کے جائے گا، جو بھی ایمان اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے جائے گا، وہ کبھی نہ کبھی جنت میں پہنچے گا، اور جو بھی کفر پر جائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کرنے والا۔ تو یہ دنیا، اس دنیا کی حیثیت ہے اللہ کے نزدیک، جس دنیا کے پیچھے ہم اور آپ پاگل ہو چکے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ پر کیا کہا کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک
مری ہوئی بکری کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحابہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک مری ہوئی بکری پڑی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پوچھا کہ کیوں ایسا پڑی ہے، کیا اس کی اہمیت ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بکری مر چکی ہے، اس لیے صاحب بکری نے اس کو پھینک دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس موقع پر کہ اسی طرح اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی بکری سے بھی کم ہے یا نہیں ہے۔ تو جس طرح بکری مر گئی، اس کے گھر والوں نے اس کو پھینک دیا۔ جانور جب مر جاتا ہے تو اس کو ضائع کر دیتے لوگ، تو اس کی کوئی قدر نہیں، اس کے جس کے پاس تھی جب زندہ تھی اس کی قدر تھی، اس کی اہمیت تھی، مر گئی اس کی کوئی قدر نہیں، اس کی اہمیت نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کی حیثیت یا دنیا کی زندگی اتنی بڑی ہے، اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک آدمی پانی میں ہاتھ ڈالے اور پانی اس کے ہاتھ پر کتنا پانی آتا ہے، اتنی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے اس کا خیال، اس کی فکر ہمیں کب ہوتی ہے؟ جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں۔ آدمی دنیا میں زندگی گزارتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، مگر مومن کبھی دنیا میں غافل نہیں ہوتا۔ مومن کو موت کا خیال ہوتا ہے، اور مومن ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میں اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، یہ زندگی چند دنوں کی ہے اور آخر مجھے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اور میری ابدی زندگی، ہمیشگی کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور مجھے بہت جلد اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا ہے۔ مومن اسی طرح زندگی گزارتا ہے۔ کافر کیا سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اسی میں مجھے رہنا ہے، اسی کو بنانا ہے، لیکن مومن ہمیشہ دنیا کی حیثیت کو سمجھ کر زندگی گزارتا ہے، اور مومن کو اس بات کا خیال رہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین سے جا کر ملاقات کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین بھی یہی بات کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے ملاقات کرے گا، اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا یا کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس سے ملاقات نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے۔ آج ہمیں دنیا میں عمل کرنا ہے، آج کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ آج دنیا میں آپ اچھا عمل کریں، برا عمل کریں، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، لیکن کل آخرت میں حساب ہوگا، وہاں عمل کا کوئی موقع نہیں رہے۔ دنیا میں عمل کا موقع ہے، آخرت میں عمل کا موقع نہیں ہوگا، وہاں صرف اور صرف حساب ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی عدالت میں وہ سارے اعمال، وہ سارے کام جو ہم دنیا میں کرتے آئے ہیں یا کر کے گئے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے آ جائیں گی۔ اس لیے آج ہمیں عمل کا موقع ملا ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ کل ہمیں عمل کا موقع نہیں ملے گا، کل آخرت میں ہمیں صرف اور صرف حساب دینا ہوگا۔ اس لیے موت کو ہم کثرت سے یاد کریں۔ موت کو جب آدمی یاد کرتا ہے تو انسان کے دل میں آخرت کی فکر آتی ہے، انسان آخرت کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ معصوم تھے، پھر بھی آخرت کی فکر کرتے تھے، آخرت کے تعلق سے ڈرتے تھے۔ اسی طرح کئی سارے واقعات ہیں صحابہ کے تعلق سے، وہ اس قدر عمل میں آگے تھے پھر بھی آخرت کی فکر کرتے رہتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ آخرت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھتے، ہاتھ اٹھاتے، دعائیں کرتے اور روتے رہتے، روتے روتے سو جاتے، اور انہیں پھر اٹھایا جاتا تو پھر اپنے ہاتھ کو بلند کرتے اور پھر رونے لگ جاتے۔ اس قدر پہلے کے لوگوں میں، اسلاف میں آخرت کا ڈر تھا اور آخرت کی فکر تھی۔ مگر آج ہم اور آپ دن و رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، غفلت کا بازار گرم ہے، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، حلال حرام کا پتہ نہیں، اور ہم بے فکر جی رہے ہیں۔ کس سہارے جی رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے گا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، دنیا میں مگن ہے۔ اور ہر آدمی
یا اکثر یہ سوچ رہا ہے کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے, نیکیاں کر لیں گے, مسئلہ سیٹ ہو جائے گا. لیکن میرے بھائیو آپ دیکھیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی عمر بڑھاپے کو پہنچے. آج دیکھیں کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کہ کم عمر نوجوان اسی طرح چل رہے تھے, پھر رہے تھے اور موت آ گئی. کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا, کسی کو کچھ آ گیا, اور ہمارے سامنے ہمارے ساتھ والے ایسے یوں ہی ایک لمحے میں دنیا کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں. تو دنیا کی زندگی کب ختم ہوگی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی چند روز کی زندگی ہے. تو یہ چند دنوں کی زندگی کے چکر میں اپنی آخرت کی زندگی کو ہم اور آپ خراب نہ کریں. اس کے لیے تیاری کریں, ہر روز تیاری کریں, ہر وقت تیار رہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کل اٹھنے کا موقع ملے گا, کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آج ہم ہیں تو کل صبح ہماری ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس لیے ہر وقت ہر لمحہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار رکھیں, اپنی موت کے لیے تیار رکھیں, اور اس دنیا میں جئیں تو ایسے جئیں جیسے ایک مسافر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو, ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارو. مسافر اور اجنبی کس طرح رہتا ہے؟ کوئی آتا ہے گھومنے, کوئی جاتا ہے کہیں گھومنے تو چھوٹا سا اپنا بیگ رکھتا ہے اور کچھ سامان رکھتا ہے, پورا گھر اٹھا کر نہیں لے جاتا ہے کہ بیڈ بھی لے جاؤں, الماری بھی لے جاؤں, گاڑی بھی لے جاؤں. ایسا نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ 2-4 دن کا سفر ہے, اس کے بعد مجھے لوٹنا ہے. ویسے ہی ہم لوگ اس دنیا میں جو جی رہے ہیں یہ 2-4 دن کی زندگی ہے, اور ہمیں یہ معلوم ہے, ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے, اور آخرت کی زندگی ہی ہماری ہمیشگی کی زندگی ہے. تو کم اپنا سامان سفر میں اپنے پاس سامان کم رکھیں, اپنے آپ کو دنیا بنانے میں کم لگائیں, اور آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کریں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں جیتے جائیں. پانی کا بلبلہ ہے انسان کی زندگانی, ایک میں انسان کی سانس رکے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور یہ جو ہمارے خواہشات ہیں یہ سب یہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, اور ہمارے ساتھ جو چیز جائے گی آخرت میں وہ صرف اور صرف عمل جائے گا. اور خواہشات کے پیچھے نہ پڑیں. خواہشات ایسی ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بڑے نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. آدمی کو 400 سال کی زندگی مل جائے گی نا تو وہ نئی نئی خواہشیں کرتے رہے گا, اور اس کی خواہشات کا پیٹ نہیں بڑھے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر آدمی کو سونے کی 2 وادیاں مل جائے نا, 2 پہاڑ مل جائے نا, تو آدمی خواہش کرے گا کہ ایک اور پہاڑ مل جائے. تو انسان کا پیٹ اور انسان کی خواہشات کبھی نہیں بھریں گی. تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ چند دنوں کی زندگی ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور دھوکے میں نہ رہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں, اپنے نفس کو دھوکہ دیں دنیا کو کمانے میں, دنیا کو بنانے میں, اور آپ کی سانس رک جائے, آپ کی موت ہو جائے, اور کل قیامت کے روز, آخرت کے روز یہ دھوکہ آپ کو پچھتاوے میں ڈال دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے, دنیا کی حیثیت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے, اس زندگی کے لیے ہمیں کام کرنے والا بنا, اس زندگی کے لیے تیاری کرنے والا بنا. جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر, زندہ رکھ ایمان پر, زندہ رکھ. دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, ان کے مسائل کو حل کر دے. غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں, ان کے اوپر مسائل پریشانیاں اسی طرح جاری ہیں. بیچ میں ایک معاہدہ ہوا, اس کے بعد بھی ظالم ظلم کو جاری رکھے ہوئے ہیں, جانے وہاں کے لوگوں کی جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, اور جو لوگ بھی ان کو تکلیف دے رہے ہیں, جو لوگ بھی ان کو تکلیف دینے میں شامل ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو تباہ و برباد کر دے. ہمیں جو لوگ بیمار ان کی بیماریوں کو دور فرما دے, ہمیں جو لوگ قرض دار ان کے قرض کی ادائیگی کروا دے, ہمیں جو لوگ بے روزگار ان کے روزگار کے مسائل کروا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.